ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الوضو، آج کے درس میں کتاب الوضو کی ابتدا ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوضو، اس میں پہلا باب ہے باب فی الوضوء۔ باب فی الوضوء، وضو کا بیان۔ کتاب الایمان اور کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو کا ذکر فرمایا۔ اور باب کی کو باندھنے کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی باب باندھتے ہیں تو اس کی مناسبت میں قرآن مقدس کی کوئی آیت یا حدیث پاک ہوتی ہے تو اسے جو ہے نقل کرتے ہیں۔ تو باب الوضو، باب فی الوضوء، یہ باب ہے وضو کے بیان میں، یہ باب باندھا اور اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ نقل فرمائی جو وضو کی فرضیت پہ دلالت کرتی ہے۔ یاد رہے کہ فرضیت کا ثبوت یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوگا، ایسی دلیل جو قطعیت پہ دلالت کرے۔ خبر واحد وغیرہ سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے وہ آیت نقل فرمائی جو وضو کی فرضیت پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ فرماتے ہیں ما جاء فی قولی تعالی، قول اللہ تعالی، کہ جو اللہ عز و جل کے قول میں آیا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اے ایمان والوں، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، یہاں مراد یعنی جب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوهكم تو اپنے چہروں کو دھلو، وأيديكم اور اپنے ہاتھوں کو دھلو، کہاں تک؟ الی المرافق، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے دونوں پیروں کو دھلو ٹخنوں سمیت۔ تو وارجلکم کا عطف ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم پر، فاغسلوا پر یہ عطف ہے، اس لیے منصوب پڑھا جائے گا ارجلکم، یعنی ہوگا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم واغسلوا ارجلکم الی الکعبین، یہ یعنی فاغسلوا کا ارجلکم کا تعلق فاغسلوا سے ہے۔ تو دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 اعضاء کے دھلنے کا حکم اور ایک عضو کے مسح کرنے کا حکم دیا۔ چہرہ دھلنا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھلنا اور پیروں کا دھلنا، یہ 3 اعضاء کا دھلنا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم اور سروں کا مسح کرو۔ تو گویا کہ وضو میں یہ 4 فرض ہیں: چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا کہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو جو ہے ٹخنوں سمیت دھلنا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے فرمایا، وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا فرض الوضوء مرتن مرتن وتوضأ ایضا مرتین مرتین وثلاثا وثلاثا، کہ بے شک وضو میں فرض یہ ہے کہ اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھلا جائے، اس طور پر کہ ہر عضو پر کم سے کم 1-2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ فرماتے ہیں وہ توضأ ایضا مرتین مرتین، اور سرکار نے اعضائے وضو کو 2 بار بھی دھلا، وہ ثلاثاً اور 3 بار بھی دھلا۔
تو ایک بار اگر دھلے اس طور پر کہ ہر عضو پر پانی بہہ جائے تو کافی ہے، فرض ادا ہو گیا۔ 2 بار دھلنا، 3 بار دھلنا یہ بھی سنت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ 3 بار اعضائے وضو کو دھلا جائے، یہ سنت ہے۔ کہتے ہیں ولم یزید علی 30، 3 پر زیادہ نہیں فرمایا، بلا ضرورت 3 پر زیادہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافُ فِيهِ، اہل علم نے اس میں اسراف کو ناپسند کیا، مکروہ جانا ہے، یعنی بلا ضرورت زیادہ پانی بہانا وضو میں، اس کو اہل علم نے ناپسند فرمایا ہے، اور یہ کہ وَأَن يَجَاوَزُوا فِعْلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کیا جائے کہ سرکار نے اعضائے وضو کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار کیا ہے۔ اب اگر کوئی 3 بار سے زیادہ کو سنت مان کر 3 بار سے زیادہ دھلے تو یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، اور اگر کسی ضرورت کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے 3 بار سے زیادہ دھلتا ہے، یا اچھی طرح رگڑ کر کے 3 بار سے زیادہ دھلتا ہے کسی غرض کے تحت، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر سنت کا اعتقاد کر بیٹھا کہ 3 بار سے زیادہ دھلنا سنت ہے، تو اس صورت میں یہ مکروہ ہے اور اسراف ہے۔ امام بخاری نے پہلے کتاب الایمان کا باب باندھا، اور اس کے بعد کتاب العلم کا، اب پھر یہ کتاب الوضو کا باب باندھا ہے۔ یاد رہے کہ ایمان کے بعد بندہ جن امور کا مکلف ہوتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ صرف عبادت ہوں، جن چیزوں کا بندہ مکلف کیا گیا وہ 3 طرح کے ہیں، یا تو وہ صرف عبادت ہوں گی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا صرف معاملات ہیں جیسے خرید و فروخت وغیرہ، یا من وجہین عبادت ہوں، من وجہین معاملات ہوں جیسے نکاح، یہ من وجہین عبادت بھی ہے اور من وجہین معاملات میں سے بھی داخل ہے۔ ان تینوں چیزوں میں عبادت کی اہمیت ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی واضح اور ظاہر ہے، اس لیے امام بخاری نے ایمان و علم کے بعد عبادت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے اور علم نہیں ہے تو وہ عبادت صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو عبادت مقبول ہی نہیں ہوگی، اور اگر علم نہیں ہے تو عبادت کر ہی نہیں پائے گا۔ تو ان کو پہلے ذکر کیا، ایمان کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے ایمان، اور چونکہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، یوں ہی اللہ کے احکام کی پیروی کے لیے علم کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے علم کو ذکر کیا، اس کے بعد عبادت کا ذکر کیا۔ اور عبادات میں اب عبادتیں تو بہت ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو عبادات میں نماز جو ہے اس کو مقدم کرنے کی وجہ کہ نماز کئی حیثیت سے مقدم ہوتی ہے اور اپنا تقدم رکھتی ہے۔ نماز تمام عبادتوں سے عام ہے اور مؤکد ہے، بہت ہی تاکیدی حکم ہے نماز کا، اور زیادہ عام ہے کہ ہر مکلف پر، چاہے وہ امیر ہو، دیکھیں آپ زکوٰۃ امیر پر ہے، غریب پر نہیں ہے، روزہ اس پر ہے جو تندرست ہو، بیمار نہ ہو یا مسافر نہ ہو، مقیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح حج اس شخص پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو اتنا کہ اپنا کھا پی جی سکے، اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکے، مگر وہ زیادہ راہ کا خرچ نہ رکھتا ہو حج کرنے جانے کے لیے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ امیر ہو اس پر بھی نماز فرض، غریب ہے اس پر بھی نماز فرض، تندرست ہے اس پر بھی، بیمار ہے اس پر بھی، آزاد ہے اس پر بھی، غلام ہے اس پر بھی، مقیم ہے اس پر بھی نماز فرض ہے، مسافر ہے اس پر بھی نماز فرض ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اسے پڑھنا ہی پڑھنا، یہاں تک کہ اتنا بیمار ہو جائے کہ سر کا خالی اشارہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے وہ نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس کی ادائیگی سب سے زیادہ ہے، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں ایمان کے ساتھ متصلاً نماز کا حکم دیا گیا، اس لیے تمام عبادتوں پر نماز کو مقدم کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے نماز ایک عمل ہے، عبادت ہے، اس کے کچھ شرائط ہوں گے، کچھ واجبات ہوں گے، کچھ ارکان ہوں گے، تو جو شرطیں ہوتی ہیں یہ عمل پر مقدم ہوتی ہیں،
اور نماز کی شرطوں میں پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے طہارت کو یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا. اب طہارت صغرا بھی ہے، طہارت کبریٰ بھی ہے. طہارت کے قسموں میں وضو بھی ہے. امام بخاری نے سب سے پہلے وضو کو ذکر کیا. اب وضو کی تقدیم تمام چیزوں پر کیوں ہوئی؟ کتاب الایمان اور کتاب العلم کے بعد اس کی وجہ ہم نے یہاں پر ذکر کر دی. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو مشروع کب ہوا، کب سے وضو کیا جانا شروع ہوا ہے، اس کا حکم کب سے آیا ہے؟ تو وضو کے مشروع ہونے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں جب سورہ انعام کی آیت کریمہ یہی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم نازل ہوئی تب سے وضو مشروع ہوا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے، مگر محققین علماء فرماتے ہیں کہ یعنی اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے وضو فرض نہیں تھا، یعنی مکہ میں جب تک تھے تب تک وضو فرض نہیں تھا، ان علماء کے قول کی بنا پر. لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہی وضو مشروع ہو چکا تھا، بلکہ ہجرت سے پہلے ہی نہیں بلکہ غار حرا میں پہلی بار جب وحی نازل ہوئی تو اسی کے بعد ہی جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی تعلیم دی. جیسا کہ ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل اور دیگر حدیث میں طبرانی کی یہ حدیث مذکور ہے. اسی طرح امام حاکم نے بھی نقل فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش آپ کے مار ڈالنے کا معاہدہ کر رہے ہیں. نبی کریم نے فرمایا وضو کے لیے پانی لاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ وضو ہجرت سے پہلے ہی مشروع تھا. اب دونوں قول میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو یاد رہے کہ یہاں پر صحیح یہ ہے کہ ابتداءً ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا. یہ خواہ وہ آدمی بے وضو ہو یا با وضو ہو، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی پہلے سے، اگر با وضو تھا فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اسے پھر سے وضو کرنا ہے. تو اگر باوضو شخص بھی ہو اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کر لے. یہ ابتداءً فرض تھا. بے وضو شخص پر بھی وضو فرض تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور باوضو شخص ہو تو نماز پڑھنے کے لیے اسے پھر سے وضو کرنا ہوگا. تو ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور نماز کے لیے وضو صرف بے وضو شخص پر فرض رہا. اگر آدمی پہلے سے باوضو ہے تو نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے پھر سے وضو کی ضرورت نہیں. یہ بات کا حکم ہے. پہلے حکم تھا کہ نہیں، نماز جب بھی پڑھے گا اسے وضو کرنا پڑے گا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا تھا، چاہے وہ شخص باوضو ہو یا بے وضو ہو. لیکن یہ چیز لوگوں پر دشوار ہوئی، شاق گزری بار بار وضو کرنا، تو صرف بے وضو شخص کو وضو کرنے کا حکم دیا گیا. مسلم شریف میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، مگر فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں آپ نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے. یعنی پہلے تو آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، آج آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں. فرمایا ایسا میں نے قصدن کیا، یعنی بیان جواز کے لیے کیا. تو پتہ یہ چلا کہ ابتداءً ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا، ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک وضو سے جب تک وضو ہے جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اب یہ کہ وضو اور طہارت یہ واجب کب ہوتی ہے، فرض کب ہوتی ہے؟ وضو اور طہارت کی وجوب کا سبب کیا ہے؟ بے وضو ہونا یہ سبب ہے، یا نماز پڑھنا عبادت کے لیے وضو ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ وضو اور طہارت کے وجوب کا سبب صرف حدث اور ناپاکی نہیں، بلکہ وجوب کے سبب دو ہیں. نمبر ایک، نماز کا واجب ہونا، یا ایسے کام کا ارادہ کرنا جو بغیر طہارت کے جائز نہ ہو، جیسے قرآن مجید کا چھونا.
چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کا حکم اس وقت دیا گیا جب کہ نماز کے لیے اٹھوں. تو پتہ یہ چلا کہ بے وضو ہونا بھی یہ وضو کی وجوب کا سبب ہے. اسی طرح نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی، عبادت کے لیے بھی وضو، وہ عبادت بھی یہ وضو کے وجوب کے لیے شرط ہے. اب یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ وضو واو کے فتح کے ساتھ، وضو واو کے ضمے کے ساتھ، ہے نا. تو وضو واو کے ضمے کے ساتھ واو پر پیش جب پڑھا جائے تو اس فعل کو کہتے ہیں، یعنی جو کیا جا رہا ہے کام کو. اور وضو واو کے فتحے کے ساتھ یعنی واو پر زبر پڑھا جائے تو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے. یہی اکثر علماء لغت کا قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ وضو واو کے فتح کے ساتھ دونوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو عمل کیا جا رہا ہے یعنی ہاتھ پیر دھلنا اس کو بھی وضو کہیں گے، اور جو ہے پانی کو بھی، جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے بھی وضو کہتے ہیں. اور وہ وضو یعنی واو کے ضمے کے ساتھ، واو پر پیش کے ساتھ، یہ کوئی لغت نہیں ہے. یہ دو قول ہوئے اس میں. اور تیسرا قول یہ کہ وضو یعنی واو پر پیش ہو اور واو پر زبر ہو، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. یہی تفصیل جو ہے طہور میں بھی کی جا سکتی ہے. اب اگر آپ نے ہدایہ کی شرح دیکھی ہوگی، حاشیے میں دیکھا ہوگا یا شرح وقایہ کی، تو علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی قدس سرہ عزیز کے حوالے سے یہ ہے کہ طہارت میں بھی چند لغت ہیں. ایک ہے الطہارت، تا پر پیش، تا کے پیش کے ساتھ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت کی جائے. اور طہارت تا کے زیر کے ساتھ وہ آلہ ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے. اور طہارت تا کے زبر کے ساتھ پاکی کے معنی میں ہے. اور وضو یہ شریعت میں منہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں دھونے اور سر کے مسح کو کہتے ہیں. ایک لغوی مختصر تشریح تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسرا باب باندھا، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ باب ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی. تو یہاں قبول نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ قبول نہ ہونے سے مراد صحیح نہ ہونا ہے. اس باب کی حدیث تلاوت کر لیں. حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ہشام بن منبہ انہ سمع ابو ہریرہ یقول، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضأ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حدث ہوا اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک کہ وضو نہ کرے. یعنی جو شخص بے وضو ہو گیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وضو نہ کر لے. قال رجل من حضرموت، حضرموت ایک جگہ کا نام ہے. حضرموت کے ایک شخص نے کہا، مل حدث یا ابا ہریرہ تھا، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ قال فساء او غیرات، فساء یا او زورات، غاد کے ضمے کے ساتھ، غاد پر یہ جو غرات ہے یہ غاد اس پر پیش پڑھیں، فساء او غرات. حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ فرمایا ہوا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا چاہے بے آواز ہو یا آواز کے ساتھ ہو. تو دیکھیے سرکار حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ سرکار فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جو شخص بے وضو ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے. تو ہم نے بتایا کہ قبول نہ ہونے سے مراد صحیح نہ ہونا، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے. اب وضو شرط ہے تو کیا وضو کے لیے پانی ہی ضروری ہے؟
یاد رہے خواہ پانی سے ہو اور پانی نہ ہونے کی صورت میں کا پانی کے قائم مقام مٹی سے یعنی تیمم ہو، بہرحال اسے طہارت کا پایا جانا ضروری ہے، چاہے وہ تیمم کی شکل میں ہو چاہے پانی کی شکل میں ہو، وضو کی شکل میں ہو، مگر یاد رہے کہ تیمم کی شرطیں ہیں